ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت زیادہ جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ راز اور اس سے بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اس پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ ارشاد ربانی ہے، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اس قول سے متصف کیا ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے بیت اللہ کے حاجیوں، اے ہر جگہ کے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات اور سعادت حاصل کر لو گے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور کیسے ہم اللہ سے نہ ڈریں اور کیسے اسے عبادت میں ایک نہ جانیں جبکہ وہی نفع و ضرر دینے والا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ تقوی اور تعلیم کو جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سے یہ ہے کہ ہم توحید کو تسلیم کریں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، چنانچہ عبادت میں اسے اکیلا جانیں اور اس کے سوا کسی کے لیے، چاہے وہ جو بھی ہو، کسی بھی طرح کی عبادت نہ کریں۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اور یہی تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء مبعوث فرمائے جو اپنی قوموں کو سکھانے والے اور توحید اور عبادت میں اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلانے والے تھے۔ تو انبیاء میں سے ہر نبی اپنی قوم سے کہتے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ توحید ہی جس میں ہم عبادت میں اللہ کو ایک جانتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ
معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے۔ رسالت کی شہادت کے مفہوم میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے اور ان کے اوامر میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ شہادتین اسلام کے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جو بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، ارشاد ربانی ہے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی کتاب میں نماز سے جڑی ہوئی ہے اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور وہ اس طرح ادا کی جائے کہ مالدار اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے مصارف کے لیے دے، جو سماجی تعاون اور مفاد عامہ میں حصہ داری کے سلسلے میں دین کے بعض محاسن کو ظاہر کرتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ حاجیوں، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے راستے کو آسان کر کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ارشاد نبوی ہے، تم مجھ سے اپنے نسک کے طریقوں کو لے لو۔ ارشاد ربانی ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دوسرے مراتب کو بیان فرمایا ہے، تو احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اگر آپ اسے نہ دیکھ رہے ہوں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھیں۔ تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، اے ہر جگہ کے مسلمانوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ اسی طرح میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو،
جان لو کہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی قبیل سے یہ ہے کہ اسلام کے ان اقدار کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں جو مسلمانوں کے طرز عمل اور سلوک کو تشکیل دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح مہذب اور بہتر بناتے ہیں، اور ان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، جیسا کہ رب جل وعلا نے بیان فرمایا ہے، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور میرا سب سے قریبی ہم نشین وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ عام طور پر حسن خلق تمام لوگوں کے مابین ایک مشترک قدر ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں جس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قول و عمل میں اچھے رویے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کہو، نیز ارشاد ربانی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ جہالت اور بے وقوفی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جائیں۔ نیز ارشاد ربانی ہے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی اس بات سے متنبہ رہیں کہ وہ آپ کو جھگڑوں اور ان کے نتائج کی طرف کھینچ نہ لے جائیں۔ ٹھوس اقدار کا مسلمان کسی جاہل یا متعصب یا رکاوٹ پیدا کرنے کی والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنا انہیں مشہور کرنے اور ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کا سبب ہوگا اور اس سے انہیں خوشی ہوگی، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اسے سہارا بنانے لگتے ہیں، لیکن فریب دہی کے خطرات کا پردہ فاش کیا جائے، اسی طرح واضح گستاخی کا جواب دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کی حکمت کے ساتھ کی جائیں۔ بیت اللہ کے حاجیوں، اے مسلمانوں، اسلام کے اقدار میں سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی جائے جو باہمی نفرت، باہمی بغض اور باہمی تفریق پیدا کرتی ہیں، اور یہ کہ ہمارے تعاملات پر باہمی محبت و شفقت چھائی رہے۔ یہ اقدار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مطالب میں سر فہرست ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ بٹو۔ اتحاد، اخوت اور تعاون امت کے ڈھانچہ کو محفوظ اور مضبوط کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن تعامل میں پرامن باڑے کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اسلام ایک جامع روح ہے، وہ اپنے خیر میں پوری انسانیت کو سموئے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اسلامی شریعت اپنی انسانیت کی وجہ سے بلند ہوئی، جس کے معیاروں میں دوہرا پن نہیں اور جس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نے سب کے لیے خیر کو پسند کیا اور ان کے دلوں کو جوڑا۔ انہی اقدار سے اسلام کا نور پھیلا اور دنیا کے کونے کونے میں تمام جہانوں تک پہنچا۔ وہ اس طرح کے اس خیر کی تبلیغ کے لیے پے در پے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو اس نیک طریقے نے ہدایت یافتہ پیروکار تیار کیے جو اسلام کے طریقے پر چلے۔ اسی طرح راسخ اہل علم کا وضاحت کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے میں مبارک اثر تھا، اور اس میں سے اسلام کے بارے میں غلط اور گمراہ تصورات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، تمہارے وقوف کی یہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ عرفہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع و قصر 2 رکعت، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ نے اس جگہ غروب آفتاب تک وقوف کیا،
پھر اطمینان و سکون کے ساتھ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ اپنے اصحاب کو سکینت و وقار کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت نماز اور عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کی اور وہیں رات گزاری اور وہیں فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد ذکر کے لیے ٹھہرے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر منا گئے اور 7 کنکریوں سے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر اپنے ہدی کی قربانی کی اور حلق کیا، اور اس طرح آپ کا تحلل اول ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور طواف کیا اور اس کے بعد منا لوٹے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں گزاری۔ منا میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور روزانہ جمرات کی رمی کرتے تھے۔ وہ اس طرح کے جمرہ صغرا کو 7 کنکریاں اور جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں مارتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے۔ آپ نے حضور والوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ منا میں رات گزارنا چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ منا میں 13 تاریخ تک رکے۔ جلدی نکلنے والوں کے لیے 12 تاریخ کو نکلنا جائز ہے، اور آپ نے نسک سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر سے پہلے طواف وداع کیا۔ اے مسلمانوں، اس عظیم موسم کے موقع کو غنیمت جانو۔ یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور اسی دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نیز ارشاد ربانی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ، حاجیوں سے ان کے مناسک کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش، ان کے معاملات کو آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں ان کے ملک صحیح سالم اور کامیاب واپس فرما، اس حال میں کہ ان کے درجات بلند ہو چکے ہوں اور ان کے مرتبے بڑھ چکے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے، ان کے مابین اتحاد پیدا کر دے، ان کے مابین علم اور خیر کو پھیلا دے، ان کے بچوں کی اصلاح کر دے اور انہیں برکت عطا فرما اور ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق عطا فرما، ان کی مدد فرما اور انہیں درست راستے پر چلا، اور انہیں اور ان کی حکومت کو ان خدمات کے بدلے بہترین بدلہ عطا فرما جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں اور پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے پیش کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کا معید و معاون ہو جا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد اور ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔